الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد عصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ سورہ آل عمران کی 165 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے، تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی پرکھ کر رکھ لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقین کو بھی دیکھ لے، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم بھی ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے، وہ ایمان کے بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جس وقت احد کے اندر مسلمانوں کو شکست ہوئی، ہار ہوئی، تو اس وقت ان کے جو غم کا حال تھا کہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ غم ہوا، اور اس غم میں بعض صحابہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ یہ کیسے ہو گیا،
یہ مصیبت کیسے پہنچ گئی ہم پر؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس کی تسلی بھی دی، اور پھر تسلی دینے کے بعد ان کفار اور ان منافقین اور نافرمان لوگوں کو پرکھنے کا ایک طریقہ بھی ذکر کیا کہ اصل مقصد، ہماری حکمت اور مصلحت اس میں یہ تھی کہ ہم پرکھنا چاہتے تھے۔ تو وہ جملہ ان کے زبان سے، صحابہ کرام کی زبان سے جو نکلا، انا ھذا قلتم انا ھذا، کہ یہ مصیبت ہم پر کیسے پہنچی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری طرف سے آئی ہے، یعنی تمہاری جو غلطی ہوئی تھی اس بنیاد پر یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اس میں اتنا زیادہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر تم نے ابھی ان سے جو تکلیف تم کو پہنچی ہے تو اس سے 2 گنی تکلیف تم اس سے پہلے ان کو پہنچا چکے ہو، اور وہ اشارہ ہے بدر کی طرف کہ بدر میں کفار کے بڑے بڑے سردار 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اس کے مقابلے میں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، لیکن ایک بھی قید نہیں ہوا۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس سے پہلے تم 2 گنی فتح حاصل کر چکے ہو کہ تم نے 70 کو مارا بھی تھا اور 70 قید بھی ہوئے تھے، اور ابھی احد کے اندر تمہارے 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں لیکن ایک بھی قید نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ان کی تسلی کے لیے ذکر کی کہ اگر ایک فتح حاصل ہوئی تھی، اس کے بعد اگر شکست ہوئی بھی ہے تو وہ تو آدھی شکست ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں تم ڈبل 2 گنا فتح حاصل کر چکے ہو، جیت تم کو مل چکی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ تسلی کے لیے یہاں اس طرح کا ذکر فرمایا، اور یہ مضمون اللہ رب العزت نے اس سے پہلے والی آیات میں بھی ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی حکمت بیان کی کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی مصلحت سے خالی نہیں ہوتی، اللہ کی کچھ نہ کچھ مصلحت اس میں ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ایک چیز یہ بیان کی کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو اور منافقین کو پرکھنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو ہر چیز کو جانتے، ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اشارہ اس طرف فرمایا کہ دیکھنا چاہتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کے سامنے بالکل ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایمان والے اس میں کون ہے اور منافقین کون ہے، اس کو الگ الگ کرنا چاہتے تھے، یہ ایک مصلحت تھی۔ دوسری، منافقین کے قول کو نقل کیا کہ ان کو جب کہا گیا کہ آپ جنگ میں آؤ، جنگ میں شریک ہو، جہاد میں ہمارے ساتھ چلو اور دفاع کرو، تو اس وقت انہوں نے یعنی منافقین نے یوں کہا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح ہو رہی ہے، یعنی جنگ تو ایسی ہونی چاہیے کہ ادھر جتنی تعداد ہو ادھر بھی اتنی تعداد ہونی چاہیے، تب جا کر حقیقی معنی میں جنگ ہو۔ اب یہاں جو ہو رہا تھا احد میں وہ یہ تھا کہ جتنے مسلمان ہیں اس سے 3 گنا زیادہ کفار ہے۔ تو منافقین نے یہ بہانہ نکالا کہ یہ جنگ کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم کر رہے ہو وہ تو خود خوشی ہے، یہ تو آتما ہتیا ہے گویا، کہ ادھر تو اتنی زیادہ تعداد ہے اور ادھر کم ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کم والی تعداد والے ہارنے ہی والے ہیں۔ تو یہ کوئی جنگ نہیں ہو رہی، یہ تو خود خوشی ہو رہی ہے۔ تو اگر جنگ کی طرح ہوتی تو ہم اس میں ضرور شامل ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے ان کی اس بات کو واضح فرمایا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں اس طرح، لیکن واقعتاً اگر جنگ ہو بھی جاتی، یعنی جنگ
ایسی ہوتی کہ برابر سرابر کی ہوتی تب بھی یہ شریک ہونے والے تھے نہیں، بلکہ ان کی زبان پر جو بات آ رہی ہے ان کے دل میں وہ الگ ہوتی ہے، ان کی دل کی بات الگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو خالی ایک بہانے کے طور پر اس طرح کہہ رہے ہیں، اگر واقعتاً برابر سرابر کی جنگ بھی ہوتی تب بھی یہ اپنے دل میں تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ شامل ہونے والے ہیں نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا منافقین کو اور مومنوں کو الگ الگ کھل کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور پھر آگے شہید ہونے والوں پر وہ باتیں کستے ہیں، جملے کستے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ رب العزت آگے اس کو فرما رہے ہیں، الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو ٹال دینا۔ وہ منافقین شہید ہونے والے کے بارے میں اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ اگر یہ شہید ہونے والے ہماری بات مان لیتے تو یہ اس طرح جنگ کے میدان میں شہید نہ ہوتے بلکہ یہ زندہ رہتے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں کہ اس طرح جنگ میں شریک نہ ہونے سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے، موت نہیں آتی ہے، یا اپنے گھر پر بیٹھے رہنے سے زندگی لمبی ہو جاتی ہے، موت نہیں آتی ہے، اس طرح کی اگر بات ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ آپ خود اپنی موت کو ٹال کر بتلاؤ۔ جب موت کا وقت آپ کا آ جاوے اس وقت جو ہے اپنی موت کو ٹال کر بتلاؤ، یعنی اس طرح وہ کبھی کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت گویا ان کی اس بات کا اس طرح جواب دیتے ہیں، الزامی جواب، کہ وہ خود اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکتے تو وہ دوسروں کی موت کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ پھر وہ شہید کو اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ شہید کے مراتب ہے، ان کے فضائل ہے۔ اللہ رب العزت آگے ان کے فضائل بیان فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ شہید کے بہت سے فضائل روایات میں بھی وارد ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے شہید کے کچھ فضائل ذکر فرمائے، اس آیت میں بھی اور آگے کی آیت میں بھی۔ اس آیت میں پہلی فضیلت جو ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ اب یہاں زندگی سے کیا مراد ہے؟ شہید مرتا ہے اور اس کو بھی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور ایک عام آدمی بھی مرتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہاں اگر حیات برزخی یعنی ایک آدمی کے اوپر کئی عالم گزرتے ہیں، سب سے پہلے تو عالم ارواح میں تھے ہم لوگ، یعنی سب روحیں تھی، جسم نہیں تھے،
اس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بعد عالم ارواح سے آدمی عالم دنیا میں آتا ہے، اور یہ دنیا مختصر سی زندگی روح اور جسم سے ملی ہوئی اللہ رب العزت نے آگے آنے والے عالم کے اندر کامیابی اور ناکامیابی کی بنیاد جو ہے اس زندگی پر یعنی عالم دنیا پر رکھی۔ پھر عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، مرنے سے لے کر قیامت تک کا زمانہ، جس کو قبر کا زمانہ کہیں۔ عالم برزخ کے بعد عالم قیامت، اور عالم قیامت کے بعد اگر نیک اعمال ہے، ایمان والا ہے تو اس کو جنت ہے، اور اللہ حفاظت فرماوے نعوذ باللہ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہاں شہید کے متعلق جو بات بتلائی کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تو اس سے عالم برزخ اگر مراد لیا جاوے یعنی قبر کے اندر وہ زندہ ہے، تو یہ چیز تو ہر مردے کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ ابھی اس کے گھر والے وہاں سے دور بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور اس سے سوال اور جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عالم برزخ کی زندگی مراد ہے کہ وہ زندہ ہے، تو وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے خود آگے اسی آیت میں اس کی دلیل ذکر کی کہ شہید وہ ہوتا ہے کہ اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، یعنی ایسا زندہ ہے کہ اس کو قبر میں رکھتے ہی اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو گویا اس کے لیے یہ خاص اسپیشل فضیلت ہے کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے، یہ عام مردے کو نہیں دیا جاتا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو خالی دنیا سے منتقل ہوا ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، گویا ایک آدمی یہاں تھا اور یہاں سے وہاں منتقل ہو گیا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بس اس کی آنکھ بند ہوئی تھی، اب اس کو قبر میں ڈالا گیا، عالم برزخ میں جاتے ہی اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ تم اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلی چیز یہاں اسی آیت میں بیان فرمائی کہ انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق ملتا ہے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ایک شہید مرتا ہے اور شہید ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح کو ایک سبز پرندے کی شکل دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ جنت کے مختلف مناظر بھی دیکھتے رہتے ہیں، اور وہاں سے ان کا جو جی چاہے وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ان کو یہ بہترین قسم کا رزق دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ایک الگ قسم کی فیسلٹی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ وہ زندہ ہے، مرے ہوئے نہیں ہیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ آگے کی آیت میں اور ان کی فضیلتیں بیان فرمائی کہ شہید ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوا تو اس کے لیے یہ تو نعمت ہے ہی، آگے اور نعمتیں ہیں۔ کیا نعمتیں ہیں؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، مست ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے
ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ نے اور اپنا فضل کیا فرمایا ان پر کہ اللہ نے شہید کو مرنے کے بعد جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر وہ اتنا خوش ہے گویا وہ ان نعمتوں میں مگن ہو گیا ہے، اتنی ساری اس کو نعمتیں ملی۔ اب اچھا، نعمت ملنے کے بعد جو لوگ اس کے پیچھے رہ گئے، یعنی جہاد میں شریک تھے لیکن ان کو شہادت نہیں ملی، تو ان کے بارے میں، جن کو شہادت نہیں ملی ہے، ان کے بارے میں یہ خوشی اس بات کی مناتے ہیں کہ اگر ان کو بھی اس طرح کی شہادت مل جاوے تو یہ بھی ہمارے ساتھ یہاں شامل ہو کر ان نعمتوں سے مزہ حاصل کرے جن نعمتوں سے ہم مزہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں جو نعمت ملی ہے یہ ان کو بھی نعمت ملے۔ اس چیز کی وجہ سے وہ خوش ہے، اور وہ جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کو کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا اور کسی قسم کا ان کو غم بھی نہیں ہوگا، تو نہ وہ غمگین ہوں گے نہ کسی قسم کا ان کو خوف ہوگا۔ اور ایک فضیلت بیان فرمائی، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے وہ چیز دیکھ لی کہ اللہ رب العزت کسی قسم کا بھی اجر جو ہے کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کی نعمتوں اور فضل کو انہوں نے دیکھا اور اس پر وہ بہت زیادہ خوش ہے اور خوشی مناتے ہیں۔ ایک شہید جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا دوست، میرا ساتھی، وہ بھی جہاد میں شریک ہو کر شہید ہوا ہے اور اب میرے پاس آ رہا ہے، تو اس کو اس وقت اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں دنیا میں کہ ہمارا ایک خاص دوست ہو، جگری دوست، اور وہ ہم سے بہت دور چلا جائے، اور کبھی اچانک ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ ہمارا دوست اب ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے اور قریب ہے کہ اب ہم سے وہ ملے گا، تو اس وقت تو اس دوست کو، جگری دوست کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اب میرا دوست آ رہا ہے، میں اس کی ملاقات کروں گا اور پھر ہم بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ تو اسی طرح ایک شہید کو جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ساتھی دنیا سے نیک کام کر کے، اچھے کام کر کے اب آ رہا ہے، تو اب ہم بھی جنت میں ملیں گے اور جنت میں مل کر جو ہے ساتھ میں بیٹھیں گے۔ گویا ایک قسم کی یہ بھی خوشی اللہ رب العزت ایک شہید کو عطا فرماتے ہیں کہ گویا اس کو پہلے سے اس کی اطلاع دی جاتی ہے، خبر دی جاتی ہے کہ تمہارا دوست بھی جو ہے دنیا سے تمہاری طرح اللہ کے راستے میں شہید ہو کر نیک کام کر کے اب تمہارے پاس پہنچ رہا ہے۔ تو یہ شہید کی کچھ فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی، اور ان کو بتلایا کہ منافقوں، تم جو شہید کے بارے میں اس طرح کے جملے کہتے ہو کہ ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہیے تاکہ ان کی جان بچ جاوے، تو ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کتنی فضیلتیں بیان فرمائی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔
یا اللہ اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے خوش ہو جا، یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دل کی گندگیوں کو پاک صاف کر کے یا اللہ اس میں اپنی محبت کو بھر دے، یا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس میں بھر دے۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ تمام کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، یا اللہ مردوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اللہ ہر ایک کے موت کا وقت تو نے مقرر فرما دیا ہے، اللہ ہر ایک کو مرنا ہے، اللہ ہر ایک کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ یا اللہ کوئی جلدی جاتا ہے، کوئی تاخیر سے جاتا ہے، یا اللہ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ یا اللہ بہت سے بڑے بڑے لوگ آ گئے، بہت سے چلے گئے، ایک دن ہم بھی یہاں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ آج جس طرح ہم دوسروں کو یاد کر رہے ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ ہمیں بھی یاد کیا جائے گا۔ آج ہم دوسروں کو غسل دے رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی غسل دیا جائے گا۔ آج ہم دوسروں کی جنازے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہماری بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ یا اللہ آج ہم لوگوں کو قبر میں اتار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہمیں بھی یاد کیا جائے گا، ہمارے لیے بھی ایصال ثواب کیا جائے گا۔ یا اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت سے حفاظت فرما، دنیا بکتے بکتے مرنے سے حفاظت فرما۔ ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، یا اللہ ابنائے آخرت میں سے بنا دے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ زندگی بہت تیزی سے کٹ رہی ہے، یا اللہ موت بہت تیزی سے قریب آ رہی ہے، قیامت بالکل قریب ہے، دنیا کا حال تیرے سامنے ہے۔ یا اللہ امت گناہوں میں مبتلا ہے، یا اللہ تجھے بھولی ہوئی ہے، یا اللہ دنیا میں بالکل مشغول ہو گئی، یا اللہ حرام اور حلال کی پرواہ کیے بغیر دنیا کے پیچھے پڑ گئی۔ یا اللہ تیری بتائے ہوئے طریقے، تو نے دیے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہی ہے۔ یا اللہ تو پوری امت کی حفاظت فرما، امت کے حال پر ہم فرما، امت کے حال پر ہم فرما۔ یا اللہ امت کی مغفرت فرما، یا اللہ تیری اطاعت والی زندگی نصیب فرما، تجھ سے غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کو معاف فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ چین سکون امن اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بننے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جنت الفردوس میں دخول اولی نصیب فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے برے اعمال سے یا اللہ درگزر فرما۔ یا اللہ گھر والوں کو، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔